رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا الصلاة والسلام على الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے سفر مظفر کا مہینہ بھی جاری و ساری ہے اور اولیاء کرام رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی جاری و ساری اور جاری و ساری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرین کی طرح نہیں چلتے، مغرور لوگوں کی طرح نہیں چلتے، جن کی گردنوں میں کسی وجہ سے سریہ آ جاتا ہے، دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، دنیاوی کر و فر کی وجہ سے، جاہ و جلال کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، میں ان کی طرح نہیں چلتے اور بیماروں کی طرح بھی نہیں چلتے، ڈر کھڑا کر بھی نہیں چلتے، وہ ایسے چلتے ہیں عاجزی کا پیکر بن کر چلتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے رب کے بندے زمین پہ چل رہے ہیں، بلکہ آسمانوں سے فرشتے اتر کر زمین پر چل رہے ہیں، یہ وہ گماں ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو اپنا وقت طے کرتے ہیں نہ کسی اور کا، انہیں سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں اپنے اولیاء کاملین، اپنے محبوب بندوں، اپنے مقربین، اپنے محبوبین کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اس کے بندوں کا تذکرہ کیا۔ وہ خود فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جانا، ان کا ذکر کرنا، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، نیت کر کے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے بندو، ہوش کے نافرمانوں لو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، حدیث پڑھو، حدیث سمجھو۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ آپ کی محفلوں میں میرے پیاروں کا ذکر کرو، میرے صالح بندوں کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے پیاروں کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے خاص بندے ایوب کا ذکر کیا۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے جب ہم پیاروں کا ذکر کریں گے۔ کیا اللہ فرمائے گا تم نے مجھے چھوڑ کر ان کا ذکر کر دیا؟ دراصل اس میں نکتہ کیا ہے؟ اس میں نکتہ یہ ہے
کہ جب ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں گے تو میری عظمتوں کا بیان ہوگا کہ ان میں یہ عاجزی تھی، ان میں یہ خوبی تھی۔ پیغمبر تو ویسے بھی حسین ہوتے، صورت کے بھی حسین، سیرت کے بھی حسین، کردار کے بھی حسین، گفتار کے بھی حسین۔ ان کے پاس بیٹھنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوگی، اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین صدق سے، جن کا ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی اچھا، زبان پر بھی سچائی، کردار میں بھی سچائی، گفتار میں بھی سچائی۔ ظاہر جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو کردار کی سچائی اپنے اندر بھی آئے، صحبت کے اثرات تو ہوتے۔ ہم پہلے بیان کر چکے سفر المظفر کے جمعے میں، ایک جمعے میں ہم بیان کر چکے کہ مادی چیز کی صحبت کا ہے تو مادی چیز پر اثر انداز ہوتی ہے، اپنا اثر جماتی ہے۔ اگر ایک عام چیز اپنا اثر جما سکتی ہے تو جو اللہ والا ہے وہ کیوں نہیں؟ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں جلالت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ذکر اللہ کا یہ بھی فائدہ ہے، اسم اللہ کا یہ بھی فائدہ ہے، اسم اللہ کا یہ بھی فائدہ ہے۔ وہاں حافظ ابن سینا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دل میں سوچنے لگے کہ ایک لفظ کے اتنے اثرات، ثمرات، نتائج، فوائد، منافع فلسفی تھے۔ تو وہ سوچ رہے تھے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دل کی حالت پر آگاہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کے خیال پر۔ اللہ اللہ، کیونکہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالنور، اللہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے۔ ان کا دل اتنا مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ جو سامنے آتا ہے، ارے آئینے کے سامنے جو بھی آئے گا آئینہ دکھا دے۔ اللہ، جو اللہ والے زمین پر بیٹھ کر لوح مبین، لوح محفوظ کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں تو وہ دل کی تحریر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دل کی تحریر پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے۔ اللہ، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، بحر العلوم ہیں، حبر الامہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ جس کو کتاب کا علم عطا اور علمہ تعبیر اور تفسیر کا علم بھی عطا کر۔ حضور سے انہوں نے براہ راست فیض پایا ہے، علم پایا ہے۔ حضور نے سینے سے لگا کر ان کو نہ جانے کتنا علم کا خزینہ بنا دیا۔ ایک شخص آتا ہے ان کی بارگاہ میں، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھا، اگر کسی سے قتل ہو جائے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ توبہ کی گنجائش ہے؟ کہا نہیں۔ پھر ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور قتل ہو جائے
توبہ کی گنجائش ہے تو یہاں ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اب زہر ایک ہی سوال ہے لیکن جواب مختلف ہے. ایک سے کہا توبہ کی گنجائش نہیں ہے, دوسرے سے کہا توبہ کی گنجائش ہے. اب زہر حاضرین تو پریشان ہو گئے, حضور سمجھ میں نہیں آ رہا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر لنور. مومن کے فراست سے ڈرو, مومن کی نور فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھو. کہا سوال ایک جواب مختلف, اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا. آپ نے فرمایا جس نے پہلے سوال کیا کہ اگر قتل ہو جائے توبہ کی گنجائش ہے, توبہ قبول ہو سکتی ہے, تو میں نے کہا نہیں. اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا, انتقام آنکھوں سے چھلک رہا تھا. اس نے ابھی قتل نہیں کیا, وہ قتل کرنا چاہتا تھا. وہ قتل کرنا چاہتا تھا. میں نے اس کی آنکھوں کو پڑھ لیا کہ یہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے, اور پوچھ رہا ہے کہ قتل کے بعد توبہ کی گنجائش ہے. تو چونکہ ابھی اس نے قتل نہیں کیا, قتل کرنا چاہتا تھا, میں نے کہا نہیں, تاکہ یہ بچ جائے. سبحان اللہ. قتل کرنے سے بچ جائے. اللہ قتل کرنے سے بچ. اور دوسرا جو آیا تھا اس سے قتل ہو چکا تھا, اس سے قتل ہو چکا, لیکن اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے. اب وہ اس کیے پر پچھتا رہا تھا, ہے مجھ سے کیا ہو. جی اگر قتل ہو جائے توبہ کی گنجائش ہے, ہاں توبہ کی گنجائش ہے. اب یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی جو کیفیات پر آگاہ ہو, جو کیفیات پر آگاہ ہو. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر لنور النار. تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا, یہاں مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں, لیکن میں بس یہی بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ارادہ تھا میں کچھ داتا علی حجویری کا ذکر کروں. ایک آدھ جملہ آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ضرور کریں گے. دوستو, حضرت ابو الحسن خرقانی نے دیکھا کہ یہ سوچ رہا ہے کیا یہ لفظ بھی اثر کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دل کی کیفیت پر آگاہ ہوئے اور آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا او گدھے. کیا سوچا؟ او گدھے. ارے وہ اپنے دور کا بہت بڑا طبیب ہے, فلسفہ, اس کا تو منہ کھلا کر کھلا رہے گا. جی کیا مجھے گدھا کہہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کوئی بات سمجھ میں آئی, کوئی بات سمجھ میں آئی. دیکھو میں نے گدھا کہا, تمہارے تن بدن میں آگ لگ گئی, تمہارا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, اور تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, اور رگیں پھول گئی. تم غصے میں آ گئے, تم جلال میں آ گئے. میں نے صرف تمہیں گدھا کہا. گدھا کا لفظ بولا جائے وہ تو اتنا اثر رکھے تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے, اگر کوئی دل کی گہرائی سے میرے رب کا نام لے. اللہ اللہ اللہ
تجلی کرے واہ تو کیا اس کے دل پر اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ ہوں گے بس دل پر چوٹ لگی، قدموں میں گرا، کہا حضور سمجھ میں آ آ گیا دل تو آپ کے پاس وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا پھر تو دل کی کایا ہی پلٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم، جن بزرگوں نے، جن صوفیاء کرام نے دلوں کی دنیا کو تبدیل کیا، سبحان اللہ وہ کافر دلوں میں کفر جمع ہوا ہے، مگر سبحان اللہ نگاہ سے کفر کی حالت سے نکالا اور اجالے میں لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ، ان صوفیاء میں سے ایک صوفی اور سادات کرام میں سے ایک سید زادے حضرت علی بن عثمان ازویری رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزنی میں پیدا ہوتے، ابتدائی تعلیم حاصل کرتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اور چونکہ غزنی جو تھا محمود غزنوی جیسے جو تاریخ اسلام کے ہیرو ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے جن علاقوں کو بھی فتح کیا اسلام کے جھنڈے لہرائے، چونکہ ان کا اپنا وہ گھر تھا، اپنا گھر تھا، اپنا علاقہ تھا، تو وہاں انہوں نے مدارس قائم کی، مساجد قائم کی، اعلیٰ سے اعلیٰ اساتذہ وہاں مقرر کیے اور بہترین مدارس قائم کیے۔ سبحان اللہ، کاش ہمارے حکمران بھی کوئی مسجد بنا جاتے، اللہ کوئی مدرسہ بنا جاتے۔ مندروں کے بنانے کی اجازت ہیں، اور اگر کوئی مدرسہ بنانا چاہتا ہے، کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے تو پہلے حکومت سے اجازت لے۔ حیرانگی کی بات، باہر کے آپ سید زادے ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، 9 واسطوں سے سیدنا امام حسن سے سجرہ نسب جاری ہے۔ سبحان اللہ روحانی طور پر سلسلہ جنیدیہ سے آپ بیت حضرت شاہ ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شام کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی جب آپ نے تمام علوم متداولہ، مروجہ، منطق، فلسفہ، علم حدیث، علم شریعت یہ حاصل کر لیے تو پھر تصوف کی طرف آئے، روحانیت کی طرف آئے، پیاس بجھانے کے لیے گئے، ملاقات ہوئی، جب ان کے چہرے پہ نظر ڈالی، پیشانی کو دیکھا تو روحانیت کا نور چمک رہا۔ سبحان اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مجھے وقت نہیں ہے، میں آگے چلوں، اتنا ضرور ہے غزنی سے 2 سبحان اللہ آدمی آتے ہیں، ایک علاقوں کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے، جس نے علاقوں کو فتح کیا، اور ایک نکلا سید زادہ تو دریائے راوی کے کنارے پہ آ کر ڈیرا جما لیا اور وہ دلوں کو فتح کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کیوں نہ ایسے بزرگوں کو سلام کریں۔ سبحان اللہ دیکھیے جب عرس ہوتا ہے کوئی دعوت نامے جاری نہیں کیے جاتے، کوئی حضرت کوئی اشتہار کا حکم نہیں دیتے کہ اشتہار چھپاؤ، دنیا جناب والا کشاں چلی جا رہی۔ انہوں نے بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کے دیے روشن کیے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کے چراغ جلا دوں گا، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ انشاءاللہ ان کے تذکرے تو جاری رہیں گے۔ میں نے برکت کے طور پر تھوڑا سا تذکرہ کیا، اس کے لیے کسی بھی شخصیت پر بولنے کے لیے کم از کم
1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے تو آدمی بولے یہ تو صرف برکت ہے، میں نے باتیں کی ہیں برکت کی۔ اللہ پاک ان کی اتنے تذکرے کو بھی قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ میرے عقیدت مند ہیں، ہم ان سے 2 شعر بھی سن لیتے ہیں۔ بزرگان دین کا ذکر ہو رہا تھا تو اس اپنی روحانیت کو بھی ہم تھوڑا سا زندہ کر لیں۔ ہر کہتے بچہ جب محمد طاہر نعت پڑھتا ہے تو ہر کہ میری تو اپنی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس بچے کو سلام۔